ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سن کر سبحان اللہ کہا، پھر اس کی سبحان اللہ پر کتنی سبحان اللہ۔ صدیق کو 70 مرتبہ اس نے ڈنگ مار، صدیق نے پیر نہیں ہٹایا۔ مر جانا گوارا ہے، محبوب کو تکلیف گوارا نہیں ہے۔ وہاں وہی منظر ہوا، آنسو نکلے سرکار کے چہرے پہ۔ سرکار نے کہا کیا ہوا؟ حضور سانپ نے ڈس لیا 70 بار۔ حضور نے لعاب نکالا لگا دیا۔ اب اعلیٰ حضرت عشق رسول ہے نا آج، اب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے۔ انہوں نے نماز دی، آپ پر قربان کی، انہوں نے جان قربان کی۔ حضور آپ نے کیا کیا؟ اور تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فروع مطلب ایک ہوتا ہے جسم، اس کو کہتے ہیں اصل، اور ایک ہوتا ہے سایہ، اس کو کہتے ہیں فرع۔ ایک ہوتا ہے پیڑ، اس کو کہتے ہیں اصل، ایک ہوتا ہے پھل، اس کو کہتے ہیں فرع، ایک ہوتا ہے دودھ، اس کو کہتے ہیں اصل، اور اس پر ہوتی ہے بالائی جس کو آپ ملائی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرع۔ ایک ہوتا ہے باپ جس کو کہتے ہیں اصل، ایک ہوتا ہے بیٹا جس کو کہتے ہیں فرع، ایک ہوتا ہے پودا جس کو کہتے ہیں اصل، دوسری ہوتی ہے اس کی ڈالیاں، اس کو کہتے ہیں فرع۔ اب آپ بتائیں، جب تک کہ پودا نہ ہو ڈالی ہو سکتی ہے، جب تک باپ نہ ہو بیٹا، حلالی بیٹا باپ نہ ہو تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دودھ نہ ہو تو بالائی ہو سکتی ہے، جسم نہ ہو تو سایہ ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کہتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فروع مطلب جیسے دودھ کے بغیر بالائی نہیں، جسم کے بغیر سایہ نہیں، جس طریقے سے درخت کے بغیر پھل نہیں، جس طریقے سے پودے کے بغیر ڈالیاں نہیں، اسی طرح آپ کے بغیر یا رسول اللہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقات ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سچی بات تو یہ کہ آپ کی اطاعت کروانا مقصد ہے، ورنہ یہ سارے فرائض فروع ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان ہے۔ جب تک آقا سے عشق نہیں کرو گے، آقا سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا، ایمان کامل نہیں ہوگا، اور ایمان کامل نہیں ہوگا تو یوں ہی اسی طرح تباہ ہوتے رہو گے۔ آؤ حضور سے عشق کریں، لیکن عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا پر فدا ہو جائیں، ان کا ذکر کریں، ان کی نعتیں سنیں، ان کے فرامین پہ عمل کریں۔ آئیے بس جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیا تھا، توجہ سے سنیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے یہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی، بیٹے کی۔ پہلے بیٹے کا نام انہوں نے محمد رکھا، عرف کے لیے ان کو حامد رضا کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت جس نے بنایا نا، ان کے عشق رسول نے بنایا، اور ان کے عشق رسول کی گواہی ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے دشمن بھی دیتے تھے۔ غیروں نے بھی کہا وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ وہ سوتے بھی تھے نا تو اس شان سے کہ جسم کو محمد کا نظام دیتے تھے، یعنی اس طرح کے جسم محمد کی شکل میں مڑ جائے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر کرتے تھے، سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے، سرکار کی نعتیں لکھتے تھے، بے وضو کبھی حضور کا نام نہیں لیا۔ لوگوں کے دل میں حضور کی عظمت پیدا کی، سرکار کی بزرگی پیدا کی۔ اور یاد رکھنا، جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، علم غیب کا انکار کرتے پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول نہیں، میلاد منانے پہ لڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم عاشق رسول نہیں۔ عاشق رسول جو ہوتا ہے، جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا اتنا بڑا تعظیم رسول بھی کرے گا۔ حیرت کی بات ہے کہ جب آپ کسی مولوی کا نام لیتے ہو تو 4 سطر کے بعد آتا ہے نام، اور نبی کا نام لیتے ہو تو لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے کوئی عشق ہوتا ہے؟ اور عشق اندھا کر دیتا ہے، عشق کو بہرا کر دیتا ہے، عشق کو گونگا کر دیتا ہے۔
کیا مطلب؟ جس کو عشق ہو جائے نا وہ محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے، جس کو عشق ہو جائے وہ محبوب کے عیب سننے سے کان کو بہرا کر لیتا ہے، جس کو عشق ہو جائے وہ محبوب کے خلاف بولنے سے گونگا ہو جاتا ہے۔ محبوب میں عیب ہو تو عشق ہونے کے بعد آدمی گونگا ہو جاتا ہے، اور جس محبوب کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہو لوگ اس میں عیب ڈھونڈتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دوسروں سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں امین القادری بہت سخت بولتا ہے، بہت سخت بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی آپ ہماری بات تو سنو۔ ہم جن لوگوں کی مخالفت میں تقریریں کرتے ہیں ان سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ میں نے کب کہا میرے باپ کو مانو؟ میں نے کب کہا مجھے مانو؟ ہم نے کب کہا ہمارے مدرسے کو چندہ دو، دوسروں کو مت دو؟ ہم نے یہ کب کہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں حضور کو ایسا مانو جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا۔ آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، پھر حضور کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں۔ حضور خود کہتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا، اور آج کوئی یہ بات کہے کہ حضور تمہارا سلام نہیں سنتے تو ہمیں غصہ آتا ہے، پھر ہم دلیل دیتے کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بولو بھائی اتنا حق تو ہمیں ہے نا کہ حضور ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ کی آواز کو سنتے ہیں، تو کیا قبر کے پیٹ میں رہ کر ہمارے سلام کی آواز نہیں سن سکتے؟ اور حضور نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ آقا فرماتے جو یوں ہی درود پڑھتے ہیں ان کا درود فرشتے میرے پاس لاتے ہیں، اور جو میرے عشق میں درود پڑھتے ہیں ان کا درود میں خود سنا کرتا ہوں، عاشقوں کی فریاد میں خود سنتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ آؤ اسلامی وحدت کو پارا پارا ہونے سے بچاؤ۔ پہلے ہم اپنے پورے شہر مالیگاؤں کے محلے محلے کو گلی گلی کو متحد کر دیں تاکہ پوری دنیا میں اتحاد کی لہر پھیل جائے۔ لیکن اتحاد کیسے ہوگا؟ جس عقیدے پر 1450 سال سے امت کے سارے علماء، محدثین، مفسرین، اولیاء، صحابہ، تابعین جس عقیدے پر تھے سب اسی عقیدے کی بات کرو۔ نئی بات کوئی نہیں کرے گا، جو بات صحابہ سے ثابت نہیں وہ بات کوئی نہیں کرے گا، اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کرے گا، جو صحابہ نے کیا وہی کرو۔ ہمارے پاس ثبوت ہے، صدیق اکبر جب نام محمد سنتے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں چلو ضعیف ہے لیکن ہے نا۔ مولوی کے قول سے تو وہ صحابی کا قول بہتر ہے نا، اگرچہ ضعیف ہو، ہے تو صحیح نا۔ آپ کی جو جس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اتنی بڑی چیز۔ آپ کسی صحابی کا قول لائیے، اس کے مقابلے میں اگرچہ ضعیف ہی لاؤ کہ صدیق اکبر نے انگوٹھا نہیں چوما تھا، چھوڑ دیں گے، لیکن یہ چیز ہے تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں حضور سے جب محبت ہوگی تو محبت انسان کو سب کچھ سکھاتی ہے۔ پیار ہوگا تو سب کچھ ہوگا نا، لیکن محبت ہی نہیں ہے تو تعظیم بھی نہیں۔ حضور کی بے ادبی کرتے لوگ پھرتے ہیں، آقا کریم کے خلاف بکواسیں کرتے پھرتے ہیں، حضور کے لیے یہ بات کتنی بری کہتے ہیں لوگ، معاذ اللہ۔ تم نبی کا میلاد مناتے ہو، کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ بولو یہ رسول پاک کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نبی کے بارے میں کہتا ہے ہر سال پیدا ہوتے ہیں، تو تو ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ تیرا باپ ہر سال پیدا ہوا، ہمارے نبی کے لیے ایسا کہتا ہے؟ پھر میں غصے میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کیسے غصے میں کہہ رہے۔ ارے تو نے بات ہی ایسی کی ہے، حضور کی اتنی بڑی بے ادبی کی گالی دی حضور کے لیے، کیا انسان ہر سال پیدا ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں تیری جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اور لوگ سن کیسے لیتے ہیں؟ لوگ کیسے سن لیتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ ایمان ہو تو لوگ سن ہی نہیں سکتے، ایمان ہو تو لوگ سن ہی نہیں سکتے۔ جو باپ کا وفادار بیٹا ہوگا باپ کے خلاف کبھی نہیں سن سکتا، اور جو نبی کا وفادار امتی ہوگا وہ نبی کے خلاف کبھی نہیں سن سکتا۔ ہر آدمی ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے، حضور بھی ایک ہی بار دنیا میں تشریف لائے، لیکن جیسے قرآن ایک بار نازل ہوا ہر سال اس کا جشن منایا جاتا ہے، میلاد النبی کا جشن بھی ہر سال منایا جا رہا ہے۔ تم نہیں مناتے مت مناؤ، یہ تقدیر کی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض ہے سبھی مناؤ، واجب ہے، ہم نے کبھی کہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں عشق کی بات ہے، یہ نغمہ ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ہم تو سب کو دعوت بھی نہیں دیتے، ہم تو اتنا کہتے ہیں بلال والو تم مناؤ، ابو بکر والو تم مناؤ، عثمان والو تم مناؤ۔ آپ کہیں گے ابو بکر والوں کو کیوں منواتے ہو؟ میں کہا ابو بکر صدیق کہتے جس نے میلاد میں 1 روپیہ خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔